میزبان حیا جاوید کا سلام عرض ہے۔ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال۔ 17 دسمبر 2026 عیسوی بمطابق 14 جمادی ثانی 1446 ہجری بروز منگلوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر اور لداخ کی سرحدوں کی مکمل حفاظت سے ملک کی سالمیت فوج نے یقینی بنائی ہے۔ سال 1971 کی جنگ ایک تاریخی فتح۔ یہ جنگ ہمارے پڑوسی ممالک کے لیے ایک سبق تھا۔ کشمیر کے سرحدی علاقے ہوں یا لداخ کے دشوار گزار پہاڑی، ہماری فوج نے ملک کی دفاع کو مضبوط سے مضبوط بنا لیا۔ راجناتھ سنگھ۔ وجے دیوس۔ صدر ہند، نائب صدر، وزیر اعظم اور دیگر لیڈران کا افواج کو خراج تحسین پیش۔ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے فوجیوں کو سلام۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ قوم کے لیے فوج کی بے مثال ہمت اور قربانی کی کہانیاں ہر ہندوستانی کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ صدر ہند۔ وجے دیوس کے فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے لیے مسلح افواج کے بہادروں کو سلام۔ ان کی بے لوثی، قربانی اور بہادری نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ منوج سنہا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجدوں میں اتحاد اور اتفاق کا درس دے کر ہی ہم پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ سری نگر کے حول علاقے میں والہانہ استقبال کے بعد میر وزیر کشمیر کا مسجد شریف کا افتتاح کرنے کے بعد عام لوگوں سے خطاب۔ مسجد مقصد تو مدعا سہ گو اجتماعیت، اتحاد و یکجہتی۔ یور ژاو ام پتہ صفس مز گو کھڑا، اتھ تفریق بڑس لکٹس مز کی، اتھ تفریق کن معاملس مز کی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز۔ مسجد محور سانی اتحاد سانی یکجہتی گژھِ آسن گہوار علامت۔ یہ گژھِ نیرن توحیدٕچ کتھ، یہ گژھِ نیرن یکجہتی ہٕنٛز کتھ، یہ گژھِ نیرن دوستی تہٕ بیٚیہِ امنٕچ کتھ۔ مگر افسوس کہ مسجد چھِ تِم تہِ آز یم انتشار افتراق چھِ پھٲلاوان، یس مسجد ہُنٛد تصوری ختم کران، فرقوانیتس اندر، تعصبس اندر، مسلکی منافرتس اندر۔ یتھ کٔنۍ أسۍ ونکٮ۪ن ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ چھِ، اگر اتھ کانٛہہ چیٖز علاج چھُ سُہ چھُ یُتُے یوت کہ سٲنِس جوانس چھُ آز کھڑا گژھُن، تۄہہِ چھُو کھڑا گژھُن، بزرگن چھُ کھڑا گژھُن کہ نسا أسۍ دِمو نہٕ پننہِ مسجدِ منٛز کانٛہہ تیُتھ کلام کرنہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ مسلمانن ہُنٛد اتحاد کمزور گژھِ۔ مسلک پننہِ جایہِ سارنٕے، مگر أسۍ کرو نہٕ تِژھ کانٛہہ عمل ییٚمہِ سۭتۍ سون اتحاد خدا نخواستہٕ سون شیراز بکھرِ۔ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ چیلنجز چھِ سانہِ خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن سماجس۔ منشیات چھُ اکھ چیلنج، یِتھے کٔنۍ چھُ بہرا روی، خاندر، باضٲبطہٕ چیٖز۔ یُس زن تُہۍ وٕچھِو اتھ منٛز اسراف، کوٗتاہ اسراف چھِ أسۍ گژھان۔ اگر مسجد کمیٹی متحرک گژھن علاقن منٛز یِتھے کٔنۍ امہِ پتہٕ دپن کہ نہ حظ أسۍ بناوو اکھ لاہِ عمل، أسۍ بناوو اکھ ترتیٖب، ییٚمہِ علاوٕ دِمو نہٕ أسۍ اسراف گژھنہٕ کینٛہہ۔ سٲری کرن اتھ پٮ۪ٹھ عمل، بیٚیہِ گژھِ تِتھ کٔنۍ یتھ خۄش آسہِ خدا تہِ رسول خدا تہِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے کلان سے قبل ہی سردی کے سخت تیور۔ بیشتر علاقوں میں رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ۔ شوپیاں -6.3 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ وادی، جبکہ زوجیلا -23.0 ڈگری سینٹی گریڈ سے لداخ میں سرد ترین علاقہ۔ 21 اور 22 دسمبر کو موسمی تبدیلی کا امکان، ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشیں اور برف باری کی پیشن گوئی۔ کلسٹر یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ مختلف کالج طلباء نے کل احتجاج کا اہتمام کیا تھا۔ طلباء 7ویں سیمسٹر امتحانات کو تاخیر سے لینے کی مانگ کر رہے تھے۔
طلباء کے مطابق ابھی ان کا نصاب صرف 50% مکمل ہوا ہے تو 100% نصاب کا امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب سردی کی شدت کی وجہ سے ان کے امتحانات میں رکاوٹ حائل ہو جائے گی۔ دیکھیے UGC گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ سال میں 2 ایگزامز ہونے چاہیے، یعنی کہ ہم نے 5th سیمسٹر بھی دیا ہے، 6th سیمسٹر بھی دیا ہے، ایڈیشنل ہمیں 7th سیمسٹر کا انٹرنل بھی دیا ہے۔ اب یہ ہمیں پریشرائز کر کے بول رہے ہیں کہ آپ اس کا ایگزام بھی دیجیے۔ اب مجھے بتائیے، یا تو ان میں اتھارٹی نہیں ہے، ان میں آپس میں چلنا نہیں ہے، جو ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے۔ اگر گائیڈ لائنز یہ آئی ہے کہ آپ ایگزامس کے بعد ونٹر بریک کے بعد آپ ایگزامس کنڈکٹ کیجیے، ایسی کیا جلد بازی ہے ان کو کہ یہ ہمیں جلدی کروانا چاہتے ہیں؟ پلس چلے کلانے ہارش ونٹرز ہے، کتنا ہیٹنگ ارینجمنٹ گورنمنٹ اسکولز کالجز یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہے۔ تو اتنی ٹھنڈ میں اسٹریٹ 3 گھنٹے کے لیے لکھنا بہت زیادہ ٹف ہے، اٹ از چیلنج، کیونکہ ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہم اپنے اتھارٹی یا پرنسپل سے بات کریں یا کچھ کریں، وہ ہم سے بات نہیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی چوری اپنے سر پہ نہیں لے گا، ان کو بھی اپنی نوکری بچانی ہے، تو نوکری بچانے کے چکر میں ہم پس رہے ہیں، اور ہم کیوں پسے؟ اگر یوتھ کے لیے ہی سب کچھ ہے، یہ پروگرامز انہوں نے رکھے ہیں، یہاں پہ ڈپارٹمنٹس بنائے، تو کیوں بنائے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ہمیں کنسلٹ کرے جب آپ ڈیٹ شیٹ نکال رہے ہیں۔ پہلے تو آپ بولتے ہیں کہ نہیں ایگزام ونٹر کے بعد ہوگا، ہم نے سب سے بات کی ہے، ہر کوئی اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس لاسٹ آپشن تھا یہاں آ کے ان سے بات کرنے کا، ہماری فریاد لاسٹ میں انہی تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ اب یہ بھی ہم سے بات نہیں کریں گے تو اسٹوڈنٹس کو کرنا کیا ہے؟ یہاں سے آپ بول رہے ہیں کہ ونٹر بریک میں ریلیکسیشن ٹیچرس کو بھی ملے گی، اسٹوڈنٹس کو بھی ملے گی۔ کیا ہم اسٹوڈنٹس نہیں ہیں؟ کیا صرف 12ویں کلاس کے بچے تک ان کو ونٹر بریک ملنا چاہیے؟ کالج اسٹوڈنٹس کو رائٹ نہیں کہ وہ بھی اپنا ونٹر انجوائے کرے یا خود کو کمفرٹ کرے، یا صرف باقیوں کے لیے، یا ان کے لیے ہے کہ اسی کمروں میں ہی بیٹھے؟ بجلی کی کٹوتی کے شیڈول پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں اور غیر شیڈول کٹوتی سے بچیں۔ پاور ڈیولپمنٹ محکمہ کی میٹنگ کے دوران پرنسپل سیکرٹری ایچ راجیش پرساد کی ملازمین کو ہدایت، بجلی چوری اور غیر مجاز اضافی لوڈ کے استعمال کے خطرے کو روکنے کے لیے انفورسمنٹ مہم کو تیز کیا جائے۔ دلی سے یہ لوگ نہ ماضی میں لڑ پائے اور نہ ہی آج لڑ پائیں گے۔ اگر یہ لوگ ریاست کا درجہ بحال کروانے میں سنجیدہ ہوتے تو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام ممبران کو لے کر مرکز کو ریاست کا درجہ بحال کروانے پر مجبور کرتے۔ سجاد غنی، لون کا بیان۔ سرنڈر ہے جو اس کی اتحادی پارٹی ہے کانگریس، اس کے پیٹھ میں چھرا ہے، نتھنگ ایلس۔ اس کو کیا لینا دینا EVM کے ساتھ؟ یہ کون سا ٹھیکیدار ہے EVMs کا؟ صرف مودی جی کو بولنے کے لیے، مودی جی، انکل جی دیکھو نا میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک اچھا سبق ہے۔ وہ نکلے تھے BJP کو سبق سکھانے کے لیے، اب BJP نے ان کو سبق سکھایا کہ بھائی صاحب یہ دیکھو تمہارا جو پپو ہے پیچھے پیچھے آتا ہے ہمارے۔ ادروائز یہ بتائیے کہ تیرا کیا لینا دینا نیشنل مسئلہ؟ 570 کی سیٹوں میں ہماری 5 سیٹیں ہیں، 2 ہمیشہ BJP والے لیتے ہیں، 2 آپ نے لی ہوئی ہیں، ہمارا کون سا اتنا میٹر ہے؟ حالانکہ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو اینٹی BJP ایک ویو یہاں تھی، اس میں جو مہر لگائی ان پر کہ نہیں یہ بھی اینٹی BJP ہے، وہ راہل گاندھی جی کے وزٹ نے لگائی، وہ کانگریس نے لگائی، ورنہ کون مانتا ہے اس کو کہ یہ اینٹی BJP ہے؟ یہ تو پہلے ان کا فارن منسٹر رہ چکا تھا، بٹ دس از ہاؤ ہی از بیہیونگ ود دیم ناؤ۔ یہ صرف مودی جی کو سارٹ آف ان کو پلیز کرنے کے لیے ہے، نتھنگ ایلس۔ میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں، پرانا چھوڑ دیجئے، مہاراشٹر میں الیکشن ہوئے، 3 مہینے بعد ایک رزلٹ تھا، 3 مہینے پہلے ایک رزلٹ تھا، 3 مہینے بعد الگ رزلٹ تھا۔ یہاں دیکھیے، یہاں بھی الگ الگ رزلٹس آئے۔ سو نیشنل ایسپریشنز اور ریجنل ایسپریشن سیپریٹ ہیں، ان کو آپس میں مکس کرنا از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ وہ ان کو دیکھیے، میری آپ بات سنیے، آپ اور میرے کو پریشانی ہے اسٹیٹ ہوڈ کی، ان کو پریشانی نہیں ہے۔
ورنہ اگر ان کو اسٹیٹہڈ کے بارے میں سیریس ہوتے یہ سرنڈر لے کر چلے کہ مودی جی میرا کچھ کر دو. میں نے بولا نا بی جے پی خوش ہو رہی ہوگی کہ دیکھو یہ جو بندہ جس نے ہمارے خلاف ووٹ لیے ہیں, ہمارے نام کے خلاف ووٹ لیے ہیں, کیسے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں اسٹیٹہڈ سے. سیریس ہوتا تو سب پارٹیز کو بلاتا, بی جے پی کو بھی بلاتا کہ یار چلو دلی چلتے ہیں, ان سے اسٹیٹ مانگتے ہیں. آپ اور مجھ کو پریشانی نے, میں کل 2 دن کانسٹیچوئنسی میں تھا, حیرت ہوئی مجھے, ان کے منسٹر فون کرتے ہیں چھوٹی پیمنٹس کے لیے کہ بھئی اس کی پیمنٹ روک دو, اس کی چھوڑ دو. مطلب ایم ایل اے کہیں نہیں ہے, کوئی کہیں نہیں ہے. تھوڑی سی پاور آئی ہے, یہ بھی اپنے ہی کشمیریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ان کی ساری طاقت جو ہے ہمیشہ کشمیری کے خلاف ہی استعمال ہوئی ہے. دلی سے کبھی لڑ نہیں پائے ہیں, نہ ماضی میں نہ آج لڑ پائیں گے. بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں بہتری کی جانب ایک اور قدم. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال خصوصی نمائندہ بات چیت کے لیے جلد ہی چین کا دورہ کریں گے. اگر آپ الیکشن لڑنا نہیں جانتے ہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے. راہل گاندھی کے بیان پر بی جے پی ترجمان کا جوابی وار. نوشہرہ جموں کے سرحدی علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام. 2 افراد گرفتار, ان کے قبضے سے 5.5 کلو گرام مشتبہ منشیات برآمد. پولیس کل ہم نے جوائنٹ ود آرمی کے ساتھ 2 لڑکوں کو اپریہینڈ کیا ان دا فارورڈ ایریاز آف نوشہرہ, جہاں پہ ہمیں 5.3 kgs کانٹرابینڈ ہیرون لائک سبسٹنس ریکور ہوا. ابھی اس کے جو فارورڈ اینڈ بیکورڈ لنکیجز ہیں اس کے لیے ہم انویسٹیگیشن لے رہے ہیں, بٹ اٹس اے ہیوج سکسیس فار رجوری پولیس. اور جو ایک ہمارا وار اگینسٹ ڈرگس چل رہا ہے اس میں ایک بڑی کامیابی ہے. اس کے آگے جو کہاں ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا, کہاں سے آنے والا تھا, اس پہ سارے چل رہے ہیں. ایسے جب بھی ہماری کوئی جانکاری آئے گی تو آپ کے مادھیم سے ہی ہم سب کو بتانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھی پچھلے کچھ دنوں میں جیسے ہم نے ایک رجوری میں ہی ایک محمد یوسف سر محمد صادق ہیں, ان کے یہاں سے 7400 جو بینڈ ٹیبلیٹس ہیں اس کو ریکور کیا, اس کو سیز کیا. سملرلی ہم نے 2 ڈرگس کے اور پرچے دیے, جس میں ایک میں ہمیں 11 گرام ہیروئن چٹا ریکور ہوا, دوسرے میں ہمیں 18 گرام چٹا ریکور ہوا. اس کے بیتے کچھ 3 یا 4 دنوں میں یہ ہم نے 4 بڑی کارروائی کی ہیں. طبلہ نواز ڈاکٹر حسین سوموار کی صبح سان فرانسسکو کیلیفورنیا میں انتقال کر گئے. ڈاکٹر حسین نے کہا تھا کہ میرا طبلہ میرے لیے بولتا ہے. منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز. شوپیاں میں 3 منشیات فروش گرفتار, ممنوعہ اشیاء برآمد. KYC کی جانب سے قائم کردہ بے گھر لوگوں کے لیے شیلٹر ہوم کا افتتاح. تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی سرکردہ سوشل ایکٹیوسٹ کی سراہنا. کہا سرکار کو یہ قدم اٹھانے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے آنا چاہیے. دیکھیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں پہ بیمنا میں ایک جو ہوم لیس لوگ ہیں کشمیر میں, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 سال سے یہاں کشمیر میں ایک کیمپین چل رہا ہے. کشمیر کے کچھ ہونہار نوجوان KYC کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں, جو وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ایسے بزرگ یا ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو پریشان ہیں کسی بھی معاملے سے, ان کے پاس جا کے وہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنی نارمل زندگی میں وہ واپس لائے. انہوں نے ہی اسی آرگنائزیشن KYC کشمیر یوتھ کیمپین کر کے ایک آرگنائزیشن ہے, اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج کشمیر کا بچہ اس آرگنائزیشن کو جانتا ہے. انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے کہ یہ اب شیلٹر ہوم انہوں نے شروعات کیا ہے بیمنا میں. یہ ان کا اس کے بعد جب انہوں نے لاسٹ ایئر سے کیمپین شروع کیا تھا ہوم لیس لوگوں کے لیے, یہ ان کا پہلا انیشیٹو ہے. اور ہمیں کافی خوشی ہوئی یہاں آنے کے بعد, اور ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں اور جو سماجی آرگنائزیشنز ہیں نہ کہ صرف جموں کشمیر میں بلکہ پورے دیش میں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں آپ کے وسادت سے, آپ کے مادھیم سے, کہ وہ ان کی طرف دیکھے, اس آرگنائزیشن پہ ایک بار اس شیلٹر ہوم پہ وزٹ کرے. یہاں پہ کچھ بزرگ لوگ ہم نے دیکھے جنہوں نے ان کو پناہ دیا ہے یہاں پہ, ان سے بھی ہم نے بات کی, وہ کافی خوش ہیں, ان کو صحیح سے یہاں پہ دیکھ بھال مل رہا ہے. لہٰذا میں آپ کے وسادت سے جموں کشمیر گورنمنٹ کو اور خاص کر جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں ہمارے دیش میں, بڑی آرگنائزیشنز,
उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें, एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में विज़िट करें, इस शेल्टर होम में विज़िट करें। और मैं एक बार फिर से आपके वसादत से इस ऑर्गेनाइजेशन को और इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। समाज में ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि हम सबको इनको मुबारक करना चाहिए आज इस। और आखिर में ये खबर कि कुलगाम में पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई, मवेशियों के स्मगलर को किया गिरफ्तार, 39 मवेशी बरामद। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।